ومصليا ومسلما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک سے تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین اتقوا اللہ، یہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یعنی اس آیت کا مصداق بے ایمان نہیں ہے، اس آیت کا مصداق منافق کافر نہیں ہے، اس آیت کے مصداق آمینہ کے لال کے غلام ہیں، اللہ عز و جل کے ماننے والے ہیں۔ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے باطن کے متعلق احکام شریعت ہیں اس پہ عمل کرو، اور جو تمہارے جسم کے متعلق احکام شریعہ ہیں ان کو اپنے جسم پر لاگو کرو، یعنی تمہارے جسم پر بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو، اور تمہارے باطن پر بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہو، تو تم عالم بعمل ہو، یعنی عمل کے ساتھ شریعت کو جاننے والے بھی ہو اور شریعت پہ عمل کرنے والے بھی ہو۔ اس کے بعد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ جب پہلے ہی وہ عالم شریعت بھی ہے اور عامل شریعت بھی ہے، تو اب بھی اسے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، وسیلے سے ہی تو وہ عالم بعمل بنا، علم وسیلہ ہے، اور علم کا جو مقتضا تھا اس پہ اس نے عمل کیا، علم کے مقصود پہ عمل کیا، تو یہ بعمل بن گیا۔ تو اب بھی شریعت کہتی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو یہ پھر کون سا وسیلہ ہے؟ اس وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے، یعنی پہلے علم دین حاصل کرتے ہوئے علم دین کے مقتضا پہ عمل کرو، تو جب تم فرائض واجبات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو اگر تم خاص راستے پہ چلنا چاہتے ہو اور راہ سلوک پہ چلنا چاہتے ہو اور راہ طریقت اور ولایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو پھر پہلے دوست ہے پھر راستہ ہے، پہلے رفیق ثم طریق، پہلے دوست پھر راستہ۔ پھر میں کیا وسیلہ تلاش کرو، یعنی مرشد کامل کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نام پہ لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں اور سنی لوٹے جاتے ہیں۔ باقی تو مانتے ہی نہیں نا، باقی ان کا تو شیخ شیطان ہے، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بھی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے اس راستے کی، تو وہ انکار کرتے ہیں۔ لہذا ان کا تو شیخ شیطان ہوا، لیکن سنیوں کو کہتے ہیں تمہارا شیخ کوئی نہیں، تو بے مرید ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک مرید ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ مرید ہی نہیں ہوا، وہ بھی بیچارہ بولا بالا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنی بولے بالے بھیڑی ان کو لے جاتی۔ دیکھو نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں صرف عقیدے کے چور نہیں ہیں، یہاں تو عمل کے بھی چور ہیں، یہاں تو اخلاق کے بھی چور ہیں۔ یہاں نام کیا ہوتا ہے، لقب کتنا ہوتا ہے، لیکن بولے بالے سنیوں کو لوٹا جاتا ہے۔ جی وہ بیعت ہی نہیں ہوا، اچھا بہت بڑا ظلم کیا ہے اس نے ابھی تک، تو یہ تو بیعت ہی نہیں ہوا، یہ اس نے تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا، اچھا میں نے تو بہت بڑا ظلم کر لیا۔
کہا ظلم یہ اپنی جان پہ کر رہا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ حیثیت کیا ہے. یہ جو جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ اس راستے کی بات کر رہے ہیں جو راہ سلوک ہے، جو لازم بھی نہیں فرض بھی نہیں. اعلیٰ مطلب ہزاروں آئمہ دین جو آئمہ شریعت ہے وہ تو بیعت طریقت ہوئی ہی نہیں. تو کیا واجب تو ہوتی تو وہ ہوتے نا، میں کوئی واجب نہیں. اور صوفیہ بھی بیعت نہیں کرتے بیعت طریقت. ادھر تو پتہ نہیں، جدھر دیکھو کہتے ہیں ہم طریقت کی بیعت کر رہے ہیں. چشتی، سہروردی، قادری اچھے ہیں، لیکن ہم بات کریں طریقت کی بیعت کی. لوگوں کو پکڑ کے بیعت کرتے ہیں طریقت کی، وہ تو لازم ہے ہی نہیں، وہ تو ضروری ہے ہی نہیں. اور خدا میں تو کوئی اکا دکا ہوتا ہے کہ جو اس حادثے سے چلتا ہے. اعلیٰ حضرت جتنی سانسیں ہیں نا مخلوق کی، شاید اس سے بھی زیادہ اللہ کی طرف جانے والے راستے ہیں، بریک راستے ہیں. اس لیے اس کے لیے مرشد خاص چاہیے. وہ کرنا جامع شرائط ہو، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو، جو بیعت برکت ہے، سنت ہے، کوئی فرض کوئی لازم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا وہ رہنمائی نہیں ہوتی پیر کے بغیر، یہ شریعت پہ افتراء ہے. کہ یہ کہنا کہ جس کا کوئی پیر نہیں وہ اس کا رہنما کوئی نہیں، اور جس کا مرشد نہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات جہالہ کی ہے، دین سے دور لوگوں کی باتیں ہیں، یا پھر دکانداروں کی باتیں ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں کوئی سنی بھی بے پیرا نہیں ہے، ہر سنی مرید ہے اور ہر سنی کی بیعت ہے، اور ہر سنی آمنہ کے لال کا مرید ہے، اور آمنہ کے لال اس کے مرشد پاک ہیں. اور مرید دو طرح کے ہوتے ہیں، فرما بردار بھی اور نافرمان بھی. اور اولاد بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ساری نہیں، کچھ ایسی بھی ہوتی ہے باپ کی مانتی کچھ نہیں مانتی. یہ تو نہیں کہ بیٹا ہونے سے نکل گیا، ابا جی وہی ہیں، بیٹا بھی وہی ہے. کوئی فرما بردار بیٹا ہے، کوئی نافرمان بیٹا ہے. کہ امتی دونوں ہیں، مرید دونوں ہیں، دونوں رسول اللہ کے بیعت ہیں. ایک کم اتباع کرتا ہے، ایک پوری اتباع کرتا ہے. وہ کامل مرید ہے رسول اللہ کا، یہ ناقص مرید ہے رسول اللہ کا. تو سب کے شیخ رسول اللہ ہیں. اور یہ کہنا تیرا مرشد نہیں تو تو نعوذ باللہ شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے. اس کمینے کو یہ نہیں پتا کہ مرشد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی سنی بے مریدہ نہیں ہوتا. اب آگے خاص راستے پہ چلنا ہو تو اس کے لیے پھر بیعت لازم ہے. وہ تو اس کے لیے ہو نا، وہ تو اس کے لیے ہے جو پہلے شریعت کو جانتا ہو، جیسے اتق اللہ میں ہے کہ شریعت پہ عمل کرے. ادھر سے منہ دھونا نہیں آتا تو اسے پوچھو، کہتا ہے میں بیعت طریقت ہوں. اچھا اسے بیعت طریقت پوچھو تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا نا. انہیں کہا خدا کے بندے پہلے یہ تو بتا غسل کے فرض کتنے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وضو کا بتا، نماز کے فرائض واجبات مفسدات مکروہات وہ بتا کیا ہے جس سے تیری نماز درست ہو. تو ہو سکتا ہے جن کے ہاتھ بیعت ہو رہا ہے انہیں خود بھی نہ پتا ہو اور یہ بیعت طریقت ہو رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں تھوک کے حساب سے لقب ملتے ہیں. پھر سالک، میں کہتا ہوں ظالم، سالک نہیں ظالم ہے. یہ سالک کی توہین ہے، نہ اسے سالک کا پتہ نہ اسے مرشد کا پتہ. سالک بھی دیکھو تو 100 میں کوئی جا کے سالک ملے گا، مرشد بھی دیکھو تو پتہ نہیں کتنوں میں جا کے ملے گا. سالک وہ ہے جو مرشد کامل کے ارادے میں اپنے ارادے کو فنا کرتے، اور مرشد کامل وہ ہے جو اپنے ارادے کو خالق کائنات جل وعلا کے ارادے میں فنا کرتے. دونوں ہی مر جائیں تو اسے کہتے ہیں بیعت طریقت. وہ بھی مرا ہو یہ بھی مرا ہو، وہ خدا کے جلووں میں مر جائے یہ مرشد کے جلووں میں مر جائے، تو دونوں فنا ہوں گے تو پھر طریقت ہوگی کہ وہ مرشد طریقت کا ہے، یہ سالک اس راستے کا ہے. اس لیے ذات محترم پہچانو، اہل سنت یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من جو یہ بیان کر رہے ہیں. اہل سنت کو بیان کیا ہمارے اکابرین نے. اعلیٰ کو پڑھو، مجدد پاک کو پڑھو. مجدد پاک فرماتے ہیں تصوف کے متعلق قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. علماء افضل ہیں کیونکہ علماء شریعت کے تقسیم کرنے والے ہیں، شریعت بانٹنے والے ہیں، شریعت پہنچانے والے ہیں. تجھے قیامت کے دن نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، باپ کی اطاعت کے متعلق پوچھا جائے گا، تجھے سچ اور جھوٹ کے متعلق پوچھا جائے گا، حرام اور حلال کے متعلق پوچھا جائے گا، تمہیں چغلی غیبت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور 2 نمبری کرنے کے متعلق پوچھا جائے گا. لیبل کچھ یعنی جیسے مثال دی جاتی ہے کہ بوتل آب زمزم کی دکھائی اور دیا پیشاب دھوکھا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ جو کام ہیں اس کا تو کہا یہ اس کے پہنچانے والے علماء ہیں.
تو جو فرض اور واجب پوچھا جائے گا اور جس کے ذریعے نجات ہے اس کے پہنچانے والے علماء ہیں۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں علماء افضل ہیں اور علماء انبیاء کے نائب ہیں، اور یہ وہ کام کرتے ہیں جن کے لیے رب نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ نبی بھی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، علماء اس لیے قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ مقام دیا ہے کہ ختم نبوت کا تاج حضور پہ رکھا ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، اور پھر حضور کے نائب پیدا کر دیے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اور نبیوں کا جو منصب ہے اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ اس لیے ذات محترم اس چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں کہ بیعت سنت ہے، وہ بھی جامع شرائط ہو اس پہ سنت ہے۔ باقی طریقت کے لیے کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو کہے گا کہ بیعت ہو۔ وہ پہلے کہیں گے پہلے منہ دھونا آتا ہے، پہلے کہیں گے تم نے دین کا پڑھا کیا ہے، تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو تم کون سی طریقے پہ چلا، جو فرض ہے اس پہ چلو۔ ہمارا مشورہ بھی یہ ہے، جو فرائض ہے واجبات ہیں ان پہ عمل کرو، علماء کرام کے ساتھ رہو۔ شعر پڑھ دیتے ہیں راہ دے راہ دے ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھا راہ دے، میرے مرشد راہ نہیں مل سے وجر المر سے راہ دے۔ تو میاں صاحب نے کیا کہا کہ راہ نہیں ملتی، تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ جو دوسرے علماء کرتے ہیں یا جو بیعت نہیں ہوئے وہ کرتے ہیں، انہیں راہ کہاں سے مل گئی ہے؟ یہ جو امام اتنے سے بڑے ہوئے بیعت ہی نہیں ہوئے، آخر میں جا کے ہوئے جو ہوئے، تو پھر ان کو وہ شریعت کے امام کیسے بن گئے؟ یہ افتراء ہے۔ میاں صاحب نے خاص راستے کی بات کی ہے، جو میں نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرنے کے بعد اگر اس راستے پہ چل رہا ہے تو مرشد خاص کو تلاش کرو۔ کہا اس راہ پہ چلنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے۔ وگرنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا کلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرشد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کلام یہ آئمہ کا مرشد ہے، اور آئمہ کا کلام تمہارا مرشد ہے، کہ اس میں تو استاد کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں تو کہتے ہیں بغیر استاد کے بغیر صحبت لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ جو ہے نا گمراہ رہے گا، اسے ہدایت نہیں مل رہی۔ تو یہ جو پھر کتابیں کس لیے ہیں، قرآن کی تفسیر کس لیے ہے، یہ فقہاء کرام نے جو آگے مسائل بیان کی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں یہی ان کا مرشد ہے۔ یہ کلام کو پڑھیں، علماء کرام کے کلام کو پڑھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھیں، قوت القلوب کو پڑھیں، وہ ان چیزوں کو پڑھیں، یہ اپنا علاج خود کر لیں گے۔ ان کے لیے رہنمائی ان سے ہے، اور جب یہیں سے رہنمائی لیں گے تو ان کا مرشد کلام آئمہ کا ہوگا، اور آئمہ کے کلام کا مرشد رسول اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مرشد اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ہمارا مرشد یہ کتابیں ہیں، کتابوں سے دور کیا گیا ہے۔ جو کوئی بات کرتا ہے نا بابے، اصل میں اسے بات کرنی نہیں آتی، بابوں نے کتابوں سے جوڑا ہے۔ ان بابوں نے جو ایسے ہیں انہوں نے کتابوں سے دور کیا ہے، کہاں تمہیں صحبت کے بغیر کچھ نہیں ملنا، جبکہ رب کا کلام ہے۔ تو یہ اگر رب کا کلام کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو پھر ہدی للمتقین کہاں جائے گا، ہدی للناس کہاں جائے گا، وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین کہاں جائے گا؟ تو پھر گھر میں جو کلمہ پڑھا ہے یہ کس بابے کے پاس بیٹھ کے پڑھا تھا؟ جو آگے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ کہاں گئے تھے؟ وہ ہم کرتے ہیں ولی کامل کی بات۔ میں جس بابے کی بات کر رہا ہوں وہ دوسرا بابا ہے جو دین سے دور کرنے والا ہے، جو کتابوں سے دور کرنے والے ہیں۔ ہم ان بابوں کے قائل ہیں جن کے پاس بیٹھیں تو قرآن کی محبت آ جائے، جن کے پاس بیٹھیں حدیث کی محبت آ جائے۔ پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب چھوڑتے ہی نہیں ہے، اب قرآن بھی پڑھتا ہے، مفاہیم قرآن بھی سمجھتا ہے، اس کا عامل بھی ہوتا ہے، اب حدیث بھی پڑھتا ہے، حدیث کا نور بھی لیتا ہے، بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، حاضری مدینہ پاک میں لگ جاتی ہے۔ اس سے ذات محترم میرا تو کام ہے حق بیان کرنا۔ تو میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بیعت ضروری نہیں ہے، سنت ہے جامع شرائط پہ، اور اس کے بغیر بھی رہنمائی ملتی ہے، وہ سب کو ملتی ہے۔ لیکن اگر اس راستے پہ چلنا ہو تو پھر اس کے لیے مرشد کامل چاہیے اور اس کی شرائط ہیں، تو پھر اس راستے پر وہ چلے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک فضل فرمائے گا تو کچھ خوشبو آ جائے گی۔ تو اس لیے صوفیہ کے کلام کو صوفیہ سمجھتے ہیں، علماء شریعت سمجھتے ہیں، بڑے علماء سمجھتے ہیں۔ تو میں اسی بات پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیجئے، اللہ عز و جل کے کلام کی طرف رجوع کیجئے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف رجوع کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سکون ملے گا، اور جب اللہ کے کلام سے آپ کا تعلق ہوگا تو آپ سمجھیں اللہ آپ پہ راضی ہو گیا، ڈائریکٹ فیض مل رہا ہے۔ اور جب حدیث مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے گا تو سب حضور بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، اللہ سے بھی فیض آ رہا ہے، آمینہ کے لال سے بھی فیض آ رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اس طرح کا مسافر بنائے۔